ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. دسمبر 2021 50th اینیورسری ہے اس جنگ کی جو یک طرفہ جنگ تھی جو بھارت نے پاکستان پہ مسلط کی، جو کہ حقیقت میں انویژن تھا اکراس انٹرنیشنل باؤنڈریز پر، اور وہ یک طرفہ جنگ تھی. اور وہ پاک بھارت جنگ کہنا شاید مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم پروگرام کا تھیم بھی یہی رکھ رہے ہیں. اور یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے ریاست کا اس جنگ کے اوپر. اور ہماری جو لائن ہے، جو تھیم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ پاک بھارت جنگ نہیں تھی. یہ وہ جنگ نہیں تھی جس کے لیے ہم نے تیاری کی تھی بھارت سے لڑنے کے لیے، بلکہ یہ وہ جنگ تھی جو یک طرفہ تھی، جو موقع کی جنگ تھی، اپرچونٹی کی جنگ تھی، جو بھارت نے پاکستان کے انتخابات کے بعد اندرونی حالات سے فائدہ اٹھا کر انویژن کیا تھا اکراس انٹرنیشنل بارڈرز. ہم نے اس پہ 16 دسمبر پہ پروگرام کیا تھا. 50th اینیورسری کا یہ مہینہ ہے. یہ دوسرا پروگرام جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں 2 اہم انٹرویوز ایک طرح سے دستاویز ہیں اس جنگ کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے. بہت ضروری ہے کہ یہ ہم پیش کریں. اور شروع میں کرنا چاہ رہا ہوں اس انٹرویو سے جو میں نے اس آخری پاکستانی ریڈیو پاکستان کے براڈ کاسٹر، وہ آخری پاکستانی براڈ کاسٹر مشرقی پاکستان میں جو 15 دسمبر 1971 مڈ نائٹ تک پاکستان کی آواز ریڈیو پاکستان کے ذریعے مشرقی پاکستان میں اٹھاتا رہا. اور یہ آواز قائم رہی مڈ نائٹ 15 دسمبر 1971 تک. میں مشتاق صدیقی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو کہ 50 سال بعد پہلی مرتبہ بولے ہیں اپنے تجربے پہ، اور کیسے انہوں نے ریڈیو پاکستان کا وہ اسٹیشن آخری لمحے تک چلائے رکھا. اور یہ انٹرویو پہلی مرتبہ جو ہے کسی بھی ٹی وی چینل پر نشر ہو رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مشتاق صدیقی صاحب، جو آخری لمحات اور آخری گھنٹے ریڈیو پاکستان کا دفتر ڈھاکہ میں، وہ کیسے گزرے؟ آخری گھنٹہ بہت ہی طویل تھا. یہ کئی دنوں پہ محیط تھا. ایک دفعہ ریڈیو بند ہوا. جو میں واحد وہاں اردو پروگرام کرنے والا براڈ کاسٹر تھا. تو جب مجھے اسٹیشن ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ کل سے تشریف نہ لائیں کیونکہ اب ہم ریڈیو بند کر رہے ہیں، ہم پر دونوں طرف کا دباؤ ہے اور ہم یہ ریڈیو نہیں چلا سکتے. میں نے پوچھا کہ بھائی دونوں طرف کا کیا دباؤ ہو سکتا ہے؟ کہہ لیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے عوامی لیگ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کال سائن تبدیل کر دیں اور ریڈیو پاکستان کھلنا کہنے کی بجائے بنگلہ دیش بیتار کیندر کہیں. اور ہم ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان ہے، تو ہم یہ بند کر کے آپ کل سے تشریف نہ لائیں، ہم بھی نہیں آئیں گے. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو ہم ہٹا رہے ہیں. خیر میں چلا گیا اور ایک دن بعد یا شاید 2 دن بعد فوج کھلنا میں داخل ہوئی. اور یہ سارے جو معاملات تھے وہ الٹ گئے. فوج نے تمام جو ہمارے ایسٹس تھے ان پہ دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا. گرفتاریاں ہوئیں. ریڈیو پاکستان پر زندہ ہو گیا. تو مجھے گھر سے بلایا گیا. دوبارہ گاڑی گئی اور مجھے لے کر آئے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی یہ ریڈیو چلانا ہے. وہاں ایک چھوٹا سا یونٹ لان میں اس کے خیمہ زن تھا اور اس کو کیسے چلائیں؟ میں نے کہا بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں وہ اس کا کرسٹل لے گئے ہیں ٹرانسمیٹر کا، جب تک وہ نہیں آئے گا یہ نہیں چلے گا. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ ایک ٹیکنیشین کو بلایا گیا کہیں سے ڈھونڈ کر. وہ گیا دریا پار، ان سے منت سماجت کر کے وہ کرسٹل لایا اور ریڈیو کو دوبارہ زندہ کیا گیا. لیکن ایک ٹیکنیشین ٹرانسمیٹر زندہ کرنے کے لیے تو مل گیا، اور میں اکیلا پروگرامر جو اناؤنسمنٹ کرنے. اور تو
اردو میں بھی اناؤنسمنٹ کرتا تھا، اردو گانے، نغمے قوالی، کلام اقبال، قومی نغمے، جتنے ریکارڈ ملتے تھے چلاتا تھا، کیونکہ اس وقت ایک ہی ہدایت تھی کہ اس کو آواز کو زندہ رکھنا ہے۔ پھر کچھ وقتوں میں بنگلہ میں اناؤنسمنٹ کر کے بنگالی سانگز، نظر الاسلام کے گیت وغیرہ چلاتا تھا۔ لیکن یہ کچھ ہفتے ہی یہ بات چلی، یا ہفتے چلی یا 10 دن چلی، مجھے وقت کا بالکل احساس نہیں، کیونکہ 50-60 سال پہلے کی بات، 55 سال۔ تو پھر ایک دن مجھ سے کہا گیا کہ اب یہ بات ختم ہو چکی ہے، اور یہ بات تھی 16 دسمبر کی، اور ہمیں ریڈیو اسٹیشن کو بند کرنا ہے، تو اب آپ گھر جائیں، اور آپ کو پتہ ہے حالات بدل چکے ہیں، پلٹن میدان میں دستاویز پر دستخط ہو رہے ہیں وغیرہ۔ تو میں نے آخری اناؤنسمنٹ کی ریڈیو کی اردو میں، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ کل سے یہ ریڈیو پاکستان نہیں ہوگا اور اسے بند کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس وقت اس لمحے ریڈیو پاکستان کھلنا کا اسٹیشن ڈائریکٹر بھی تھا، پروگرامر بھی تھا، پروڈیوسر بھی تھا۔ اٹ واز مائی کال کہ میں کیا کہوں۔ میں نے وہی نارمل اناؤنسمنٹ کی کہ ہماری دوسری مجلس کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ کل صبح 6:30 بجے، اپنی پہلی مجلس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ یہ میرا فیصلہ تھا، ظاہر کہ میں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر میں باہر نکلا، ریڈیو بند کر دیا گیا، اور مجھ سے پوچھا گیا کہ کس طرح ریڈیو کو خاموش کیا جا سکتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ اس لیے کہ فوج کا جو SOP ہوتا ہے اس میں ایسٹ سارے زیادہ سے زیادہ جنگ کے دوران تباہ کر دیے جاتے ہیں، تاکہ دشمن جو فیلڈ گنز تھیں ان کے ایمونیشن بلینکس فائر کر کے ختم کیے جا رہے۔ وہ بہت ہی آسان تھا، ٹرانسمیٹر کو آن کر کے اس پر ایک بسٹ مارا، وہ ختم ہو گیا، اسٹوڈیو میں ہینڈ گرینیڈ پھینکا، وہ ختم ہو گیا، ریڈیو خاموش ہو گیا۔ پھر مجھے ایک گاڑی گھر لے کے گئی۔ ریڈیو اسٹیشن یہ جو تھا یہ ٹرانسمیٹر پہ تھا، ابھی ان کا اسٹیشن نہیں بنا تھا، تو ٹرانسمیٹر کے اسٹوڈیو میں ہم براڈ کاسٹنگ کر رہے تھے۔ تو وہاں کھیتوں میں ہوتا تھا وہ، وہاں سے گاڑی لے کر مجھے آئی، سڑک پتلی سی پگ ڈنڈی سی تھی ایک گاڑی کی گزرنے کی، دونوں طرف مائنس لگے ہوئے تھے، تو صرف ایک فوجی جو ڈرائیور ہوتا نا وہی چلا سکتا تھا۔ تو وہ گاڑی لے کر جا رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا بالکل کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ جانے والوں نے تو کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں، آنے والے ابھی آئے نہیں۔ تو یہ جو لالیسنس کا دور درمیان میں آ رہا تھا، مکتی بائنی کے لوگ، یہ بڑا ہی تشویشناک تھا۔ میں جب گھر پہنچا اگلی صبح ایک ہلکا سا شور تھا، باہر نکل کے پوچھا بھائی کیا ہوا، کہنے کہ وہ فوج داخل ہو رہی ہے بھارت کی۔ پھر ہم واک کر کے اپنی گلی سے باہر نکلے، اور ایک مسجد تھی نکڑ پہ، اس کے دیوار کے ساتھ کافی لوگ جمع تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ بائیں ہاتھ سے جسور روڈ کہلاتی تھی وہ، جو بارڈر سے آتی تھی، جسور بارڈر ٹاؤن تھا، تو ادھر سے ٹینک کے آنے کی گڑگڑاہٹ پکی سڑک پہ وہ آ رہی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا ایک ٹینک آیا، اس کے پیچھے بختر بند گاڑیاں اور ٹرکس۔ یہاں ایک بات جو مجھے کبھی نہیں بھولتی ہے، وہ پہلے ٹینک پر بیٹھا ہوا ایک فوجی تھا بھارت کا، بڑے ٹینک دھلا دھلایا، صاف ستھرا دھو کر لائے تھے اسے، چمکتا ہوا
کسی جنگ کا نہیں لگتا تھا شو کیس. اس پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مڑ کے ہماری مسجد کو دیکھا. بنگال کی مسجدیں بڑی رنگ و روغن پینٹ شینٹ کی ہوئی اچھی بنی ہوتی. اس کے بعد اس نے ایک قہقہہ لگایا. میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دیکھیں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو، لیکن اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ پاکستان کیوں بنا تھا. میں پھر مڑا اور گھر کی طرف چلا کیونکہ اب مجھے پتا تھا کہ وی ہیو ٹو موو. فیملی کے ساتھ تھے؟ جی ہاں، میں فیملی کے ساتھ تھا. میری والدہ، والد اور ایک بہن. اور اگلی صبح ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، تالا بند کیا اور نکل پڑے. سڑک کراس کی اور سامنے ریلوے اسٹیشن تھا، اس کی کالونی تھی. ہم وہاں چلے گئے اور وہاں ہم نے ایک جاننے والے ایک دوست تھے، ان کا گھر تھا. دو کمروں کا کوارٹر جیسا ہوتا ہے. اس میں ایسے تمام لوگ اپنی فیملی کے ساتھ پناہ گزین تھے شہر سے آ کر. اس کی ایک بڑی وجہ تھی. اس کی بڑی وجہ یہ تھی جیسے شہر کے دوسرے مکان ویسے وہ مکان بھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ سامنے ایک میدان تھا اور اس میدان میں بھارتی فوج کی جو آرٹلری تھی وہ آگے لنگر انداز تھی، رکی ہوئی تھی. تو یہ جو قتل و غارت گری کا بازار تھا نا، وہ اس سے ذرا پرے پرے رہتا تھا، دور. کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ فوج نے ایسی کسی حرکت میں ہاتھ ڈالا ہو، بلکہ ان کی وجہ سے مکتی بہانی ذرا دور رہتی تھی. ان 3-4 ماہ میں 16 دسمبر کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ کو ڈھونڈ گئے تھے، آپ کی تصاویر انہوں نے نکالی، آپ کا نام، آپ کی تصویر. کسی قسم کا آمنا سامنا مکتی باہنی نے شروع میں جو ایڈمنسٹریشن بنائی تھی وہ ملیشیا کے لوگ تھے، ان کے پیچھے ساتھ ان کے وہ تھے انڈین آرمی کے لوگ تھے. آپ کا آمنا سامنا کیا؟ وہ ڈھونڈتے ہوئے اس گھر میں آئے تھے جہاں ہم چھپے ہوئے تھے. ایک بنگالی نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر تھے، انہوں نے ہمیں پناہ دی ہوئی پوری فیملی کو. تو وہاں ڈھونڈتے ہوئے مکتی بہانی کے لوگ آئے تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو پناہ دی. تو انہوں نے ان سے باقاعدہ ان سے بحث ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، یہاں کوئی ایسے لوگ نہیں. لیکن ان کی اطلاع ظاہر صحیح تھی، درست تھی. میرا آمنا سامنا ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے یہاں تھریٹن کیا ہو. لیکن جب میں وہ بتا رہا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا فیملی کو لے کر ریلوے کالونی کے کوارٹر میں، تو رستے میں ایک جگہ ہم رکے، ایک کوارٹر میں جہاں گئے تھے اس سے پہلے بھی ایک کوارٹر میں رکے. دروازہ بند کیا، اس میں بھی بہت کافی لوگ چھپے ہوئے تھے. تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا. میں نے کھولا جا کر. مجھے پتا تھا کہ مکتی بہانی کے لوگ ہوں گے اور ان سے بات کرنی ہوگی. سامنے 4-5 لڑکے ہی کہوں گا، ینگسٹرس، چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے. ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں. 1-2 کے ہاتھ میں وہ نیپالی ایک چھری ہوتی ہے ایسے ترچھی سی، وہ تھی، اس میں خون لگا ہوا. میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا یہ ہے فلانا ہے سب. ابھی وہ اس ایشو بنا رہے تھے، اندر داخل ہونا چاہتے. میں کنورسیشن کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. دور سے ایک انڈین سپاہی بندوق لٹکائے کھینی کہتے ہیں وہاں، یہاں جیسے نسوار ہوتی تو انڈیا میں اس کو چونا لگا کے نا رگڑتا ہوا آ رہا تھا. اس نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اردو اسپیکنگ لوگ ہیں. اور تو اس نے کہا کیا میں بھی اردو اسپیکنگ، تو مجھے بھی مارو گی، بھاگو یہاں. اس نے بندوق سیدھی کی، وہ بھاگے. تو وہ ایک پہلا آمنا سامنا، یا یوں کہیں کہ ویری کلوز. اس وقت میں یہ سمجھا کہ بس یہ بات اب ختم ہوگی میری. لیکن
اللہ نے بچانا تو وہ آیا جو وہ بھی مجھے بھی اس سے بھی میں فرشتہ گیا. ایسے کئی واقعات. خیر میں جب وہاں سے آ گیا انڈیا کلکتہ میں ایک ایسی جگہ رہا میں, ایک محلہ ہے وہ مسلمانوں کی آبادی تھی. وہاں دوسرے لوگ آتے ہوئے ذرا گھبراتے تھے, سڑک پہ گائے کا گوشت بیچ رہے ہیں کھلے عام, کو ڈر خوف, اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. وہاں میں رکا کوئی 10-15 دن. وہاں میں نے کپڑے سلوائے اپنے لیے, کھدر کا کرتا اور پجامہ وغیرہ, تاکہ میں یہ ٹیٹرون کے پتلون قمیض سے باہر نکلوں, اور نہ فوراً پہچانا جاتا تھا. وہاں سے میں گیا اپنے والدہ کے گاؤں. وہاں کچھ ہفتے رہا, پھر ریڈیو پاکستان سے مجھے میرا کلیئرنس حاصل کیا گیا. ایک وہ کلیئرنس فارن آفس نے ایمبیسی کو بھیجی. میں کاٹمنڈو گیا. کاٹمنڈو میں وہ کلیئرنس آئی کافی انتظار کے بعد, مطلب مہینے 1.5 مہینے تک رکا. پھر وہ اپنا ٹکٹ میں نے خود خریدا پی آئی کا. یہاں سے میرے ماموں تھے راول پنڈی ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل میں, ڈاکٹر متین صدیقی, کافی مشہور شخصیت تھی راول پنڈی کی. تو انہوں نے میرا ٹکٹ بھی بھیجا تھا اور کلیئرنس بھی بھیجی تھی. وہاں سے میں بینکاک گیا, وہاں رکا چند دن. پھر وہاں سے کراچی آیا, کراچی سے پھر راول پنڈی آیا. راول پنڈی میرے ماموں مجھے لے کر گئے ریڈیو پاکستان کے, بھائی یہ وہاں سے آئے جن کا آپ نے کلیئرنس بھیجا. ریڈیو پاکستان اس وقت یہاں تھا سیٹلائٹ ٹاؤن میں, سی بلاک. تو ڈی جی صاحب اجلال حیدر زیدی, انہوں نے تو مجھے آفر کی کہ آپ اس ملک کے کسی شہر میں کسی ریڈیو اسٹیشن پہ جا کر جوائن کر لیں, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں راول پنڈی میں ہی رہنا چاہتا ہوں. تو وہاں سے کہنے لگے کہ میں تو سمجھا آپ کراچی کہیں گے. میں نے کہا نارملی لوگ وہیں جاتے ہیں, لیکن میں یہیں رہوں گا میرے. تو میں نے یہاں ریڈیو پاکستان راول پنڈی 303 پشاور روڈ پہ جوائن کیا. اور وہاں سے ایک سروس ہوتی تھی میتالی کے نام سے, بنگالی سروس شروع کی گئی تھی فار بنگلہ دیش. آئی جوائن دیٹ سروس. اور میری بنگلہ بولنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ بنگلہ دیش کا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے. سو آئی یوز ٹو مانیٹر. اور پھر یہاں اے بی ایس جعفری صاحب ہوتے تھے, پاکستان ٹائمز کے مشہور صاحب ایڈیٹر تھے. ان کی بیگم رقیہ جعفری اس یونٹ کی انچارج تھی. تو میں وہ ہر شام کو ایک نوٹ جعفری صاحب کو بھیجتا تھا. جعفری صاحب تبصرہ لکھتے تھے اس پر, پھر وہ بنگلہ میں ٹرانسلیٹ ہوتا تھا, پھر وہ رات کو نشر ہوتا تھا. تو یہ میرا آغاز تھا ریڈیو سے. پھر میں نے اناؤنسمنٹ بھی شروع کر دی. پھر میں نے حج سروس میں خبریں پڑھی یہاں سے پنڈی ریڈیو سے. آئی ایم ویری لکی پراؤڈ کہ میں نے ریڈیو سے جو میری پہلی آواز یہاں نشر ہوئی وہ حج سروس میں ہوئی. سیدھے مکہ مدینہ گئی. وہاں ہمارے حاجی بھائی جو تھے ان کے لیے نشر ہوتی تھی. صبح آدھے گھنٹے کی سروس تھی جو میں کرتا تھا. ایک شام کو آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی جو کبھی سلطان غازی صاحب کرتے تھے اور کبھی اظہر لودھی صاحب کرتے. تو آپ واپس کبھی نہیں گئے سردار کا؟ نہیں, اس لیے بھی نہیں گیا کہ ایک تو بالکل خواہش نہیں تھی, دوسرا یہ کہ میں نے وہاں ایسی یادیں چھوڑی ہیں کہ میرا وہاں جانے کو جی نہیں چاہتا. میں وہاں اپنے رشتہ داروں کی سربریدہ لاش چھوڑ کر آیا ہوں. میرے خالو, میرے پھوپھا, میرے کزنس دیناج پور میں. So I just can't go there anymore. مجھے وہاں کے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے پولیٹیکلی. تو دشمن نے فائدہ اٹھایا ایک سچویشن کا اور کامیاب ہو گیا, ہم ناکام ہو گئے. دیٹس اٹ, اٹس ویری سمپل. ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ناکام ہوئے اور دشمن نے فائدہ اٹھایا, اور ان کو وہاں مل گئے لوگ ایلیمنٹس جو ان کی مدد کر سکتے تھے, تو انہوں نے کامیاب ہو گئے.
50 سال گزر گئے ہیں. کیا ہم, اور اسی بات پہ میں اختتام کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم سب مجموعی حیثیت میں قوم کے, کیا ہم اپنی کہانی اس سانحہ کے حوالے سے اپنے آپ کو بھی, اپنی اگلی جو جنریشن ہیں اور دنیا کو بھی بتا سکیں؟ سب سے افسوسناک پہلو یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو روک دیا 1971 میں. اس کے بعد ایک مصنوعی تاریخ لکھی. حقائق جو ہیں بچوں کو اگر آپ بتائیں گے نہیں, کنٹینیوٹی نہیں ہوگی, تو نہ ان کو دکھ ہوگا, نہ ان کو خوشی ہوگی, نہ ان کو ریالٹی سے. تو یہ تو ہمارے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے تھی. آپ خود لکھیں, اپنی اسٹوری لکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹوری یہ نہیں کہیں گے تو آپ کے بچوں کو نہیں ملیں گی؟ یہ اسٹوری اب دشمن کی بتائی ہوئی مل رہی ہے انہیں. آپ کا ورژن کہاں ہے؟ دی اونلی تھنگ مسنگ از یور اون ورژن. بی بی سی سے آ رہی ہیں, تو ڈی ڈبلیو سے آ رہی ہیں, تو انڈیا سے آ رہی ہیں, بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں. یہ سارا ان کا ورژن ہے. بہت سی چیزیں اس میں درست ہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز وہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط نہیں ہے, لیکن بہت سی چیزیں ہم ذرا مختلف انداز میں بیان کر سکتے تھے. ہمارے نصاب میں کیوں یہ بات ہے کہ ایک واقعہ ہے 71 میں, دشمن نے یہ کیا اور ختم ہو گیا. یہ ایسا آسان نہیں. کس کو چھپا رہے ہیں آپ, کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ وہ رپورٹ کیا ہوئی جو آپ نے بنائی تھی, آپ اس کا کوئی ورژن اس نصاب میں شامل کریں کہ کیا ہوا تھا. اگر ہم نے غلطی کی تھی تو کہیں نا. جب آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے تو پھر کیسے اصلاح کی صورت نکلے گی؟ اصلاح کی بھی اور ڈس انفارمیشن کو بھی کیسے رد کریں گے؟ اس کو رد کیسے کریں گے؟ میں آپ کی کتاب کے بہت سے لوگ منتظر ہوں گے, اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس نشست میں جو ہے مزید اس میں جاؤں تفصیلات میں جو آپ کی کتاب میں ہوگی, لیکن آپ کے ساتھ اس کتاب کے حوالے سے بھی اور ان ساری باتوں کے حوالے سے ایک نشست اور ہوگی انشاءاللہ. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. 50 سال کے بعد میڈیا نے مجھے ریکوگنائز کیا, اور مجھے نہیں, بہت سے لوگوں کو, اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں جنہوں دے ہیو اے لاٹ ٹو سے, دے ہیو اسٹوریز ٹو ٹیل. لیکن 50 سال لگے اس میں, اس سے پہلے یہ ہو جانا چاہیے. ایسے کوئی بھی واقعہ ہو, میری اس بات کو یاد رکھیں, میں ایک انفارمیشن اسپیشلسٹ ہوں. آئی ایم ناٹ اونلی براڈ کاسٹر. آئی نو جتنی تلخ, جتنی نیگیٹو اسٹوریز ہوتی ہیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو مخالف استعمال کریں گے, اور آپ اپنی نیگیٹو اسٹوریز کو استعمال کرنا جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ اپنی اسٹوری ٹیلنگ آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی. بہت خوبصورت بات کیا میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. اس انٹرویو کے جو مکمل متن ہے تقریباً آپ نے دیکھ لیا ہے, لیکن ہم الگ سے اس کا جو ایکسٹینڈڈ ورژن ہے وہ پی ٹی وی نیوز کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, آپ وہاں پہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. میں ایک وقفہ لے رہا ہوں اس وقت اور واپس آؤں گا, اور میں آپ کو دوسرا انٹرویو دکھانے جا رہا ہوں جو کہ ایک طرح سے 1971 اور یہ 50th اینیورسری جو ہے اس جنگ کی جو پاکستان پر بھارت نے مسلط کی, اس کے حوالے سے ایک دستاویز ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ₹10 لاکھ جیتنا چاہتے ہیں نا, تو پھر شاپنگ کریں صرف FBR POS رجسٹرڈ ریٹیلر سے, کیونکہ FBR لایا ہے آپ کا جمع شدہ ٹیکس. قومی خزانے میں فوراً جمع کرانے والے ریٹیلر سے شاپنگ کرنے پر شاندار انعامی اسکیم, ویریفائی اینڈ ون. تو پھر آپ بھی قومی فریضہ نبھائیں اور انعامات بھی پائیں. خریداری کرتے ہوئے ہمیشہ پکی رسید مانگیں اور اس پر پرنٹڈ FBR انوائس نمبر یا QR کوڈ کو ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے ویریفائی کریں, یا INV اسپیس FBR انوائس نمبر ٹائپ کر کے 9966 پر SMS کریں اور کمپیوٹرائزڈ قراندازی میں شامل ہو کے جیتیں کروڑوں روپے کے ہزاروں انعامات ہر مہینے. پکی رسید ہے نا؟ جی ہاں, ویریفائی کر لیں. پکی رسید مانگو, تصدیق کرو, انعام جیتو. رجسٹرڈ ریٹیلرز کی فہرست FBR کی ویب سائٹ اور ٹیکس آسان موبائل ایپ پر دستیاب ہے. FBR.
आप देख रहे हैं रियासत। वक्फे से पहले 1971 की जंग के हवाले से पहली मरतबा वो आखिरी ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की आवाज़ पहुंचाता रहा पूरी दुनिया में और ईस्ट पाकिस्तान में, मिडनाइट 15 दिसंबर 1971 तक वो उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और उनका इंटरव्यू हमने पेश किया है, जो कि पहली मरतबा 50 साल में टीवी पर पेश हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक दूसरा इंटरव्यू जो कि बज़ात ख़ुद एक दस्तावेज़ है, और ये SM हाली साहब का है, जिन्होंने अभी हाल ही में किताब नशर की है अंग्रेज़ी में, जिसका नाम है टॉर्मेंटेड ट्रूथ 1971 एंड बियॉन्ड। ये जो 50 साल बाद हम याद कर रहे हैं 1971 की जंग जो कि भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की थी, हमारे अंदरूनी हालात से फ़ायदा उठाते हुए। ये नैरेटिव की जंग है, ये नैरेटिव हम शेप कर रहे हैं। 16 दिसंबर का हमारा एक प्रोग्राम था, वक्फे से पहले पहली मरतबा आखिरी ब्रॉडकास्टर का इंटरव्यू था, और अब अंग्रेज़ी में SM हाली साहब की उनकी किताब के ऊपर जिसमें पहली मरतबा कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए मुलाज़ा फरमाएँ ये इंटरव्यू। So Mr. Hali, did India invade Pakistan across international borders in 1971 in a one-sided imposed war? Bismillahirrahmanirrahim. This is a very important question because one of the pleas that India has been taking and one of the myths that it has created, that the Pakistan Air Force carried out a preemptive strike on the 3rd of December, and thus Pakistan was the aggressor and India retaliated in response to the airstrike by Pakistan. But the fact is that on the 16th of November, Indian forces had blatantly crossed the international boundaries into East Pakistan and had launched a full-fledged war. In fact, I would say that it was perhaps a failure on our part, that we should have taken action and we should have opened the front in West Pakistan, but we dilly-dallied and somehow the initiative was taken by the air chief on the 3rd December, but India definitely did. And of course, there are many other reasons why it did it on 16th of November. If you want, I'll share it with you, because it goes to say that the Indians were actually very keen to launch an operation right in April after the 25th March action of the Pakistan Army to wrest back the control of East Pakistan, which had actually broken away. But the fact is that Sam Manekshaw, who was the commander-in-chief of the Indian forces, informed Indira Gandhi. In fact, he was called into the parliament and he said it very clearly that the forces are not ready. They need another 6 months to prepare. And also he gave the plea that onwards the monsoon season will come in and the Indian tanks will bog down, so the best time to attack would be November, and that is exactly what they did, which was a blatant aggression against the sovereignty of Pakistan. Can we and should we use the term and the word invasion to describe the events of 1971? Can we categorically say that India invaded Pakistan in 1971? In fact, there is no other term which can be used for India's aggression. It was an invasion. It was pre-planned, and it was planned for more than at least a decade, according to my research. And India actually used a textbook fashion, steps to invade East Pakistan. Did India expand conflict with Pakistan, which was limited to Kashmir and was fought both occasionally on the ground inside Kashmir and mostly at the diplomatic level at the United Nations? Did India, by invading Pakistan in 1971, did India actually expand the conflict between two peoples, two nations, Pakistan and India? India, of course, it may have been wanting to restrict the action only in East Pakistan. It thought that it will overrun East Pakistan in a matter of days. And however outnumbered our forces were, we had only one Air Force squadron, we had hardly one division of army over there,
and a very limited number of, paramilitary forces, the odds were tilted against us because the Mukti Bahini, the Indian raw agents who were infiltrating in the garb of the Mukti Bahini and who knew the terrain so well, they had tried to put the Pakistani armed forces on their knees. But it goes to the credit of our brave armed forces that they resisted and they let the war continue till the 16th of December. But meanwhile, the front on the West Pakistan opened, and it was no longer a limited war against Kashmir. The war was carried out on all fronts, and ultimately, when India did achieve its goal of capturing East Pakistan after having invaded it, forced the instrument of surrender, it called for a ceasefire in West Pakistan also. Mr. Hali, are the events of 1971 a perfect example of India meddling in Pakistan, considering how a militia was raised and how linguistic fault lines were exploited? You must go back into the pre-1947 psyche of the Indians. They never wanted the independence of Pakistan. They did not want the division of what they call Mother India. People like Savarkar and so on, even Gandhi, they were averse to the fact that India should be divided. And the Brahmins, they considered it Mother India and its division as a desecration of their motherland. But they had been plotting and planning, and it was envisaged that within a year or two, Pakistan will be so subjugated and so subdued by India that it will itself, put down its knees and beg the Indian government to be retaken into the fold of a united India. Alhamdulillah, that did not happen. So the next thing was East Pakistan. Is it accurate to say that a majority of Pakistani Bengalis in 1969 and in 1970 and 71, a majority of Pakistani Bengalis were agitating politically for usual and normal political demands and rights and not for separation and war? Exactly. You see, if you draw parallels, in the modern era, we have the 18th Amendment. The provinces are agitating for their rights. And it was something akin to that. Yes, Mujib's 6-point formula, which was perhaps rejected by some of the politicians in West Pakistan, which was never considered by the then Chief Martial Law Administrator and the President of Pakistan, Yahya Khan. Sheikh Mujib considered it a bargaining chip. And he was never serious about all the 6 points. He thought that he will be able to get some concessions, and also in their mind, they were being, it was being drummed into their mind that the resources of East Pakistan were being utilized in West Pakistan. Once upon a time, Sheikh Mujib had come to Islamabad and said that I can smell jute from the beautiful roads of Islamabad. Now, these were things which were created as myths and implanted either through subliminal programming or through a propaganda effort, and the Bengalis were turned away from the heartland of Pakistan, and that is how India achieved its heinous agenda. Should we, or basically, let me put it this way, this question, and this is a difficult question for us Pakistanis. In your view, briefly, what are the key mistakes that we can learn from in hindsight that actually helped India achieve its agenda in East Pakistan? What are our key mistakes? Well, first of all, I'll call it, with due apology to my friends in the special branches or in the intelligence setup, it was an intelligence failure. Although it was an ISI officer, a young lieutenant colonel, who first detected the Agartala conspiracy, and when he detected it, his life was attempted upon. He managed to save himself, fought bravely. But otherwise, we should have foreseen what India is planning.
and we should have taken action, and we should have taken retaliatory action. Number two, you see, I mentioned that 1,000 miles or 1,400 kilometers of hostile territory was in between India and Pakistan, and India went to the extent of even orchestrating the hijack of its own derelict Fokker aircraft, which was named Ganga, and made to fly to Lahore. It was set on fire, and this was used as a pretext to stop the logistic flow of army and equipment from West to East Pakistan. You see, in 1952, K.M. Panika, who happens to be an Indian naval strategist, in his book India and the Indian Ocean, he had mentioned, and mind you, the enemy is saying this, that Pakistan is going to have two navies, one for the protection of East Pakistan and one for the protection of West Pakistan. But the rulers here, they ignored what the enemy was professing. I wish we had followed it. In fact, I'm sorry to say that Field Marshal Ayub Khan, who was the president of Pakistan, was a landlubber. There was a stage when he even wanted to disband Pakistan Navy. He thought we don't need a navy. So if we had had two navies, we would have never been blockaded, and we would have made sure that the India doesn't achieve its heinous agenda. Thirdly, the Indian media went berserk. The Indian media was in top gear to denigrate Pakistan. It was painting Pakistan as killers, as people who carried out genocide, and the people who had marauded and raped Bengali women. Now the fact remains that we were at the receiving end, and we did very little to counter this propaganda, so much so that our younger generation should know that the famous international musical band of the Beatles, they carried out a concert for Bangladesh. I still remember one of the songs which haunts me, all the people dying there, all the people crying there. And these created a major impact in the world, and the world was looking upon Pakistan as an aggressor, and we here in Pakistan did little or did nothing to counter this propaganda. When the 25th March action took place, very few people were informed that why did the army, why was its hand forced? Because the Bengalis, the Mukti Bahini, and more importantly, the raw agents who knew that the Mukti Bahini is still not trained enough, but they put on their garb, and in their disguise, they came and murdered, butchered, and raped the Bihari men and women, the non-Bengalis, and even the West Pakistani soldiers who were posted to East Pakistan. If the army's hand was forced in Operation Searchlight on 25th March, it was to save Pakistan, and we had lost East Pakistan. It was fought back inch by inch in a territory which was hostile, which was rife with Indian agents who were saboteurs, who were propagandists, and who were trying to make sure that the Pakistan army fails. But you see, we should have put out a narrative. At that stage, we made the mistake that we barred the international media from being in East Pakistan. So India had a field day. It could tell its story unchallenged. People like McHennes, whose article Genocide, and by the way, McHennes was a Pakistani, he was there, but his article was published in The Guardian, and it created a havoc. So these are the problems. Then the rulers in West Pakistan should have heard the cries of anguish from the Bengali people when they were talking about their rights. We should not have labeled each one of them as traitors. We should have sat down with them and asked them what was their problem. Now you see, there are three personalities who need to be named. One was Lieutenant General Sahibzada Yaqub Khan, who was the general officer commanding of the armed forces, or rather the Pakistan Army in East Pakistan. The second was Admiral S.M. Hassan, who was the governor. And the third was Air Commodore Mitti Masood. Actually, his name is Zafar Masood, but euphemistically he was called Mitti Masood. These three gentlemen, they carried out a study, and mind you, all these three were very brave people. Sahibzada Yaqub Khan had fought the Second World War. He was a war hero. He had been taken prisoner, but he really gave a good account of himself. Admiral Hassan was the ADC to Lord Mountbatten, and later the ADC to
Quaid-e-Azam Muhammad Ali Ji, the founder of Pakistan, he had served as naval attaché in the UK, and he was an outstanding officer. And Mitti Masood, by the way, as a group captain, was the base commander of Sargodha in 1965, and he gave such a good account of himself. I don't need to go into history, but he was awarded the Halal-e-Jurrat. And all these three people, because they were on the ground, they recommended to the government, they begged them that please don't take the extreme action of a military action. Instead, let's sit down and talk. But they were hawks, and there were people who were prevalent. They ignored these kind words and words of wisdom, the pearls of wisdom which were cast, and we took the military action. As I said, our hands were forced, but that came later. We could have, presaged it. And of course, a very important point is that the 1970 elections saw Sheikh Mujibur Rahman emerge as the victor. If he was victorious, why wasn't he invited to form the government of a united Pakistan? People said he's a traitor. You see, you can debate it both ways. You can debate it till the crows come home to roost. But the fact remains that the first four prime ministers, apart from Liaquat Ali Khan, prime ministers of Pakistan, were Bengalis. And they were bona fide citizens who gave a good account for themselves. So how could we assume that if Sheikh Mujibur Rahman is not given the ultimate position of becoming the prime minister, he would turn traitor and sell East Pakistan, because now he would be the prime minister of the whole of Pakistan. So these are factors which I think were ignored, and that is why the debacle became a debacle. Mr. Hali, tell us something about how the Indian trained militia, Mukti, how this Indian trained militia was trained both inside India and trained also inside Soviet Union. It's a point to ponder. As I said, that India had been plotting and planning the invasion of East Pakistan. Indira Gandhi had created the research and analysis wing, RAW, and the first task granted to it in 1968, by the way, was the severance of East Pakistan. And RAW had been given this task, and it went about it in a very, from their point of view, a dedicated manner. They made sure that the Bengalis are subverted, their minds are poisoned, and so on. But here also was a major player, erstwhile Soviet Union. And I am not saying this based upon my own, conjecture, but Yuri Brezhnev, who was a KGB agent, who was posted in India in the late 60s as well as early 70s. He defected to the USA, to the CIA, and he has given a detailed interview which is available on the YouTube, in which he talks about how the Soviet Union aided India in carrying out subversion in East Pakistan. He talks about not only providing equipment, arms, but also literature, and taking Bengali youth to the Soviet Union and turning them not only into mercenaries, but into cold-blooded murderers. The story is so heinous that it makes me tremble, but he has admitted this to the world, that the Soviet Union and the Indian RAW, they colluded to carry out this task, this gruesome task, in erstwhile East Pakistan, now Bangladesh. Last question. The Prime Minister of India, Narendra Modi, has officially, in a public ceremony, admitted and owned to the Indian role in the events of 1971 inside a neighboring country, across international borders. Is this confession by the Indian Prime Minister can be, in hindsight, used as an admission of guilt in a criminal, supposed hypothetical criminal
trial. Indeed, it can be. But then it proves the point that throughout it was India and it was the Indians, of course aided by the Soviet Union, and some other enemies, detractors of Pakistan, carried out this heinous, plot. But the very fact that the Indian Prime Minister comes on the floor of the Bangladeshi parliament, by the way, and boasts, beats his chest and claims that India was responsible, and he also personally takes responsibility that he himself had participated as a member of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, the RSS, which is the dreaded militant organization of India. Now, this admission should actually be used in an international court of justice to bring a lawsuit against India. But the fact remains that after 50 years, we are trying to bring a closure. We are trying to bring Bangladesh and Pakistan officially closer. Because, I mean, let's not fool ourselves. There's no Berlin Wall which will fall. But you see, our relationship can be better, because please remember that the statement which was made by Indira Gandhi after East Pakistan had fallen was that today we have sunk Jinnah's two-nation theory in the Bay of Bengal. And there was a lot of clapping and backslapping. But 50 years on, we see that actually the Qaid was vindicated. Yes, Bangladesh became a reality. Bangladesh is a sovereign nation, and Bangladesh has done very well. In fact, in many aspects, it has done better than Pakistan. But the fact remains that the state religion of Bangladesh is Islam. It may not be the Islamic Republic of Bangladesh, but a state religion is Islam, and of course it gives, you see, preference or rather admits that there are other religions who must be respected. But the fact that there are two Muslim states who are powerful enough and in the region is a vindication of Jinnah's two-nation theory. But as far as Mr. Modi's boasts, we must at least expose him for the kind of, you see, heinous acts that India carried out in the severance of Pakistan, and he is also responsible for the millions of innocent Pakistanis who were killed and butchered, and also Bangladeshis. My heart goes out to every human life that was lost in 1971. Every life is precious, but it is time that we try and heal the wounds, because please remember, the divine providence has taken place. All the progenitors and the major players like Indira Gandhi, like Yahya Khan, like Niazi, like Sheikh Mujib, Tajuddin, General Shahbeg Singh, and so on, have met their maker, including later our President and Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, and divine retribution has taken place. ये SM हाली साहब का इंटरव्यू था अंग्रेज़ी में। इसका भी जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो PTV न्यूज़ के YouTube चैनल पे मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुश्ताक सिद्दीकी साहब रेडियो पाकिस्तान के आखिरी ब्रॉडकास्टर, जो कि 15 दिसंबर 1971 की रात तक जो है पाकिस्तान की आवाज़ पहुंचाते रहे दुनिया में, उनका भी जो खुसूसी इंटरव्यू जो पहली मरतबा 50 साल में नशर हमने किया है रियासत पे PTV न्यूज़ पर, वो भी PTV न्यूज़ के YouTube चैनल पर मौजूद है। आप में से वो लोग जो दिलचस्पी रखते हैं तारीख़ में, ज़रूर देखिएगा जाकर। और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।